بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ امت حضرات کو تصور میرا کے دل کی گہرائی کے ساتھ مجھے پاک آواز میں پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ مختصر سی میری کہانی ہے، میں جو بھی ہوں آقا کی مہربانی ہے، میں جو بھی ہوں آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا۔ کہا رب نے محمد سے ہم دیں گے اسے جنت، نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت، نوکر جو تمہارا ہے۔ اور قابل بہت شعر ہے کہ یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا معاشر میں، یوسف کے لبوں پر بھی
رب دو عالم نے قرآن اتارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت، نوکر جو تمہارا ہے، اور جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے۔ آخری شعر کا بولا سبحان اللہ کہ کیا یہ کم ہے بلا حاکم، کرتا ہوں ثنا اس کی، کیا یہ کم ہے بلا حاکم، کرتا ہوں ثنا اس کی، کہتے ہیں جسے احمد جو سب سے ہی پیارا، کیا یہ کم ہے بلا حاکم، کرتا ہوں ثنا اس کی، کہتے ہیں جسے احمد جو سب سے ہی پیارا ہے، کہتے ہیں جسے احمد جو سب سے ہی پیارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت، نوکر جو تمہارا ہے۔ سبحان اللہ حضرات عزیز وقار، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق بریشیا کی ایک عظیم اسلامک سینٹر محمدیہ اسلامک سینٹر سے ہے، اور اٹلی میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بریشیا میں اس عظیم الشان سینٹر کا قیام اور پھر وہاں سے جاری دینی خدمات کا سلسلہ ہی آپ کی پہچان ہے۔ ہر قسم کی دینی تقریب میں سب دوستوں کے ساتھ نہایت خلوص سے خدمت کرنا اور حوصلہ افزائی فرمانا آپ کی خاصیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دائم قائم رکھے۔ جناب حافظ طارق محمود رضا، ڈائریکٹر محمدیہ اسلامک سینٹر بریشیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، علماء
اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کے سامنے معروضات پیش کروں، پنجابی میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں کہ تسی تھکے نہیں؟ تھوڑے کو 12 بجے پوچھے تھکے نہیں، تسی کہو گے نہیں تھکے۔ یہ آپ کی مربت ہے، آپ کا خلوص ہے۔ یہ بھی تکلیف دے مرحلہ ہے کہ سچی بات یہ ہے، بار بار یہ ایک ہوتا ہے کسر نفسی اور ایک ہمارے ہاں ہے نفسہ نفسی۔ تو یہ نہ نفسہ نفسی ہے اور نہ کسر نفسی ہے، ایک حقیقت پر مبنی بات۔ اور رائے صاحب اپنے جذبات اور ان کی محبت ہے، ان کا بڑا پن ہے، ان کا حسن زن ہے، ان کی اعلیٰ صرفی، وہ اتنا لمبا تعارف لکھ کے انہوں نے شروع کر دیا کہ مجھے پھر خود کھڑا ہونا پڑا کہ میں جس تعارف کے قابل نہیں ہوں اور جس تعارف کے لائق نہیں ہوں، نہ میں کسی مدرسے میں کسی دارالعلوم میں کوئی میری تربیت ہے، تعلیم ہے۔ تو اس اعتبار سے علامہ اور حافظ اور عالم دین اور وغیرہ وغیرہ یہ وہ لفظ ہیں جو میری ذات سے بہت بڑے ہیں، جو یقیناً قبلہ شاہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ جچتے ہیں اور میری ذات سے، میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میری بے ثباتی سے، میری کم مائیگی سے، بلکہ میری بے مائیگی سے ان لفظوں کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ لفظ ایسے ہیں کہ جو میری ذات کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں رائے صاحب سے کہ میں ان کے تعارف کے دوران ہی میں مخر ہوا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وفی مکان اخری قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ قابل عزت، قابل صد احترام جناب قبلہ پیر سید امجد عزیز شاہ صاحب، بہت ہی عزت احترام کے لائق محترم المقام قابل احترام جناب سید محمد یوسف شاہ صاحب چشتی نظامی قادری، عزت کے لائق، احترام کے لائق ہمارے محبت کرنے والے اور دین سے محبت رکھنے والے دوست محترم جناب راجہ خادم حسین صاحب، اور بہت ہی عزت کے لائق تمام ناتھاں حضرات، حاضرین محترم، سامعین ذی وقار۔ چونکہ وقت اب اپنے دامن میں زیادہ وسعت نہیں رکھتا، جو میں نے ایک گھڑی لی ہے اس پہ تقریباً 8:46 ہو گئے، اور غالباً آپ کے پاس بھی یہی ٹائم ہوا ہوگا اگر یہ گھڑی درست ہے۔ 9:45 ہو گئے۔ ہاں، یہ اچھا ہوا، UK کے اندر غالباً یہ ٹائم ہوا ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو باہر تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری بات بہت حد تک تشنا رہ جائے، اور یہ بات یاد رکھیں، محبت بھری باتیں اور محبت سے متعلق باتیں وہ ہمیشہ تشنا رہ جاتی ہیں، وہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، کیونکہ محبت ایسی شے ہے جو حدود و قیود سے آزاد ہے، جو ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ ہم آج
جس محفل کے اندر موجود ہیں، اس کو ہم محفل میلاد کا نام دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میلاد مولود سے ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود مسعود کی کوئی تقریب، کوئی پروگرام، کوئی نشست اور اس طرح کے جلسے کو ہم میلاد شریف کے جلسے کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، یہ 2 آیات کے 2 حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور آج ہماری اس گفتگو کا اس محدود وقت میں جو عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ ذہن میں رہے تاکہ ہم اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے جائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہیں، آپ مبدأ کائنات ہیں، آپ اصل کائنات ہیں۔ یہ عنوان ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اصل کائنات ہے، اور آپ کی وجہ سے کائنات کے اندر یہ ساری رونقیں ہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش کا مادہ اسی نام سے ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اور اس میں ایک حدیث پاک بھی ہے، لیکن اس وقت اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ عنوان ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور اور کتاب مبین، روشن کتاب، جس سے مراد قرآن حکیم ہے، جس سے مراد فرقان حمید ہے۔ اور اگر آپ مفسرین کو پڑھتے ہیں، محققین کو پڑھتے ہیں، جید علماء کرام کو پڑھتے ہیں، تو یہ بات بھی روز روشن سے زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ یہاں کتاب سے مراد، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، کلام مجید ہے، اور یہاں نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے۔ اور یاد رکھنا، قرآن کے اندر جب ہم جانتے ہیں، اس کے اوراق کو کھولتے ہیں، اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کئی مواقع پہ صاحب قرآن کی بات ہے، وہاں قرآن کی بھی بات ہے۔ صاحب قرآن کے ساتھ قرآن ساتھ ساتھ اپنا بھی ذکر کر رہا ہے، اور جہاں صاحب قرآن کی بات ہوتی ہے اس سے متصل کئی آیات کے اندر قرآن کا بھی ذکر ہے، کتاب مجید کا بھی ذکر ہے، اس کتاب مبین کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جیسے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب، کتاب مبین۔ دوسری جگہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تحقیق ہم نے تمہاری طرف برہان بھیجا، دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یہاں برہان کہا، کہیں قرآن برہان ہے اور کہیں ذات مصطفیٰ برہان ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے، اور کہیں یہ کلام مجید نور ہے۔ کہا وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نورا مبینا، وہ روشن نور، وہ عیاں واضح نور نازل کیا، اور اس نور کا نام کتاب مجید ہے۔ یہ یہاں دوسری آیت مبارکہ کے اندر قرآن کو نور کا، پہلی آیت مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نور کا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے کہا کہ موضوع ہمارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل کائنات، اس موضوع کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اسی نور سے یہ سارے نور وابستہ، جن کا ذکر حضرت علامہ پیر سید امجد عزیز شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت بہت محدود ہے، اشاروں میں کرینوں میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اول ما خلق اللہ نوری، جس چیز کو اس خالق ارض و سما نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ اور اگر آپ 7ویں صدی کے اندر چلے جائیں، ابو عبداللہ الفاسی المالکی ان کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس خالق ارض و سما نے
احادیث سے یہ بات روز روشن سے زیادہ عیاں ہے کہ اپنے نبی کے نور کو پیدا کیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی. اے جابر تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے جس چیز کو اس خالق عز و سما نے پیدا کیا ہے وہ تیرے نبی کا نور. تو میں جس محقق کی جس اپنی صدی کے جید عالم کی بات کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ اس خالق عز و سما نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور وہ نور ایک عرصے تک اپنے رب کی حریم نیاز اور حریم ناز کے اندر سجدہ ریز رکھا اور پھر اس نور سے اس کے 3 حصے کیے گئے. 4 حصوں میں مجموعی طور پہ بانٹا. 3 حصے ایک سے عرش بنایا, ایک سے لوح بنایا, ایک سے قلم بنا اور پھر جو چوتھا حصہ پھر وہ اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز رہا. پھر ایک مرحلہ آیا کہ پھر اس نور نبوت سے 4 حصوں میں اس خالق نے اس کو تقسیم کیا. ایک سے عقل کو پیدا کیا, ایک سے معرفت کو پیدا کیا جس کو عقل کو لوگوں کے دماغوں کے اندر رکھ دیا اور معرفت کو لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیا. پھر اسی نور سے سورج کو نور بخشا گیا اور چاند کو ذوفشانی اور چاند کو نور بخشا گیا. پھر وہی نور لوگوں کی آنکھوں کا نور بن گیا, لوگوں کی آنکھوں کا اجالا بن گیا. پھر وہ چوتھا حصہ اس بار خالق عز و سما کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز رہا یہاں تک کہ اس خالق نے چاہا کہ میں اب پہلے انسان, پہلے پیغمبر اور پہلے عالم کو جو پہلے آدمی کو تخلیق کروں تو اس کے خمیر کے اندر اس نور کو رکھ دیا اور ہوتے ہوتے صدیاں گزرتی گئی, زمانے بیتتے گئے. پھر ایک مرحلہ آیا کہ وہ نور وجود مصطفیٰ کی صورت کے اندر اس بطحا کی وادی کے اندر چمکا. تو گزارش اس سے ثابت یہ ہوتا ہے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہم کتاب. آپ ابو عبداللہ کی بات کو پڑھیں اور اس طرف دھیان دے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہم کتاب. ارے اسی نور سے عرش بنا, اسی نور سے لوح بنی, اسی نور سے قلم بنا. ہاں اسی نور سے وہ کتاب بنی جسے آپ کتاب مجید کہتے ہیں, جسے قرآن نورم مبینہ کہتا ہے. اس لیے کہ وہ جو قلم بنا تھا اس سے خالق عز و سما نے فرمایا قلم لکھ, قلم کامتا رہا. فرمایا خالق عز و سما کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے آج سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات کو اس لوح کے اندر قلم بند کر دے. ہاں اس لوح کے اندر قرآن مجید بھی موجود ہے. ارے اس لوح کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بھی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عرش کا نور بھی وجود مصطفیٰ کی مرہون منت ہے. لوح بھی ان کے دم قدم سے ہے, کتاب کا وجود بھی ان کی وجہ سے محض وجود کے اندر آتا ہے. ارے چاند کو روشنی ان کے وجود سے نصیب ہوتی ہے. ارے یہ جلملاتا ہوا اور چمکتا ہوا تابناک سورج بھی ان کی روشنی کا مرہون منت ہے. ارے میری اور آپ کی آنکھوں کے اندر جو نور ہے یہ بھی نور مصطفیٰ سے مستعار دیا گیا. میں گزارش کرنا چاہوں, ایک مرحلے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم ب14,000 عام. ب14,000 عام. قال كنت نورا بين يدي ربي. آپ نے فرمایا میرا جو نور نبوت ہے, ایک تو وہ سنتے ہیں حدیث پاک, بار بار سنتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے کشمکش کے اندر تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آپ روح اور جسد کے درمیان میں تھے. لیکن میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں, فرمایا میرا نور نبوت اس
ذرا اوپر کی طرف چلتے ہیں. میں نے کہا ستاروں پر وہ آج سائنس کہتی ہے کہ سورج روشن ہے، اس سے ستارے روشن، اس سے چاند روشن. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو قرآن نے شمس کو، سورج کی روشنی کو اور انداز میں بیان کیا ہے اور چاند کی روشنی کو، ایک کو ضیاء کہا ہے، ایک کو نور کہا ہے، تو اس کی بھی کئی توجیحات مفسرین نے بیان کی. وقت اجازت نہیں دے رہا. میں نے کہا یہ سارے نور، یہ ساری روشنیاں وجود مصطفیٰ کی مرہون منت ان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ آپ اصل کائنات. آئیے میں اختصار کے پیرائے کے اندر آپ کو بات سناؤں. ایک آیت مبارکہ ہے، طویل آیت ہے، اس طرف جانے کا بالکل وقت نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکاۃ فیہا مصباح. طویل آیت. اس آیت مبارکہ کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے، اس کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کوكب دري، چمکدار ستارہ. تو ستارے کے لیے کوكب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم سے میں نے وہ لفظ آپ کے سامنے رکھا. پھر ستارے کے لیے قرآن کریم نجم کا لفظ استعمال کرتا ہے. آؤ ان دونوں نور کی صورتوں کو، ان دونوں روشنی کے معیاروں کو، ان دونوں روشنی کے سورسز کو، ان دونوں روشنی کے ذرائع کو دیکھتے ہیں اور پھر وجود مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی کوكب دري ہے، چمکتا ہوا ستارہ آسمانوں کی بلندیوں پر ہے، اگر کوئی نجم کی صورت میں اور نجوم کی صورت میں رات کی تاریکی کے اندر روشنیاں پھیلا رہا ہے، ارے اس کا نور بھی اس کا اپنا نور نہیں ہے، اس کی چمک بھی اس کی اپنی چمک نہیں ہے، اس کی ذوفشانی بھی اس کی ذوفشانی نہیں ہے، اور اس کا یہ نور، اس کا حسن، یہ جلوہ مصطفیٰ کی خیرات ہے. جلوہ مصطفیٰ سے اس نے مستعار دیا. آئیے میں اس کو پروف کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام جن کا ذکر ہوا کہ معراج پہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے اور کہا میرے پر چل جائیں گے. عاشقوں کی بات بھی، عارفوں کی بات بھی آپ کو سنا دی گئی کہ لپٹ کے چلے جاتے تو چلے جاتے. لیکن میں جو اور بات آپ سے کہوں، نہیں گئے. انبیاء کرام پہلے پہنچ گئے. چلے جس میں اصلی کے ساتھ گئے، جس میں مثالی کے ساتھ گئے، آسمانوں میں پہلے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے. جو مہمان ہوتا ہے نا وہ بعد میں تشریف لاتا ہے، مہمان کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اس خالق نے اطمینان کر دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک پہلے چلے جائیں اور میرے نبی کا استقبال کریں اور ان کی آمد کا جشن منائیں. اور اگر آپ دیکھیں، یہ وقت اجازت نہیں دے رہا، یہ موضوع ہمیں دوسری طرف لے جائے گا. ہر آسمان پہ جاتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے. پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. دروازہ نہیں کھلا. پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ ہے. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد عربی ہے. ہاں کون محمد عربی جن کو بلایا گیا ہے، جن کے استقبال کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے؟ جب فرشتوں نے کہا ہاں ہاں اور جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، وہی محمد عربی جانے کائنات، اصل کائنات، مقطع کائنات میرے ساتھ ہے. تو پھر آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے یہاں تک کہ آپ عرش تک پہنچ گئے، لامکہ تک پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گئے. یاد رکھنا سدرۃ المنتہا بخاری شریف کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا اور معراج ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک نقطہ عرض کر دوں، یہ وہ مقام ہے، یہ بات یاد رکھیں. اس سے جو نیچے مخلوق ہے جبرائیل علیہ السلام سمیت، وہ اس سے نیچے رہتی ہے. اس سے اوپر بھی مخلوق ہے، وہ اس سے اوپر رہتی ہے. اوپر والوں پہ پابندی نیچے نہیں آ سکتی، نیچے والوں پہ پابندی اوپر نہیں جا سکتی. یہ سدرۃ المنتہا ہے. یہ بیری کا جو درخت ہے، یہ درخت ہم نے اس لیے لگا دیا ہے، یہ ایک انتہا ہے، یہ ایک بارڈر لائن ہے، یہ ایک وہ جگہ ہے جس سے آگے کی مخلوق ہمیشہ ازل سے ابد تک ادھر ہی رہے گی. نیچے کی مخلوق نیچے رہے گی. نہ نیچے والے جبرائیل سمیت اوپر جا سکتے ہیں، نہ اوپر والے نیچے آ سکتے ہیں. ارے معراج کی رات وہ چھٹے آسمان پہ آنے جانے کا تو ایک بہانہ تھا جو 5 نمازوں پہ جا کے وہ اپنے منتقی انجام کو پہنچتا ہے، لیکن وہ
وہ دیدار کے بہانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے 50 نمازیں، پھر 45 نمازیں، پھر 40 نمازیں، پھر 35 نمازیں، پھر 30 نمازیں، 25 نمازیں، پھر 20 نمازیں، پھر 15 نمازیں، پھر 10 نمازیں اور پھر 5 نمازیں. کتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو عبور کیا اور لاکھ رکعت تک پہنچے. تو معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہ کوئی میری مثال ہے اور نہ کوئی سدرۃ المنتہا سے پیچھے کوئی میری مثال ہے. اگر سدرۃ المنتہا سے پیچھے بالوں کی طرح ہوتے تو آگے نہ جاتے، آگے بالوں کی طرح ہوتے تو نیچے واپس تشریف نہ لاتے. تو معراج کی رات یہ ثابت ہو گیا کہ سدرہ سے پیچھے بھی میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، سدرہ سے آگے بھی میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. یہ گفتگو میں کرنا نہیں چاہتا تھا جو میں آپ سے کر رہا. سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی کے اندر حاضر ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال پوچھتے ہیں. کوكب کی بات ہے، کوكب دریون. میں نے کہا اصل کائنات. پوچھا ہے جبرائیل کم امرت من السنین یا جبرائیل کم امرت من السنین. جبرائیل کتنے سالوں کے ہو؟ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے دور تک، اور فرشتوں کو پہلے وجود بخشا گیا. تبھی تو انہوں نے اعتراض کیا تھا یا اپنی ایک رائے کہنے قائم کی تھی کہ آدم کو تخلیق نہ کیا جائے، فساد پھیلے. تو کہا کم امرت من السنین، کتنے سنوں کے ہو، کتنے سالوں کے ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کچھ اندازہ نہیں، اس کو کاؤنٹ نہیں میں کر سکتا. میں بس اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب کے اندر ایک تارا ہے، کوكب ہے. ایک کیا ہے؟ تارا ہے، کوكب ہے، جو طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ. 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے. مجھے بس اتنا اندازہ ہے کہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرا دیے، جلال میں آئے اور فرمائے وَعِزَّتِي رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ أَنَا ذَلِكَ كَوْكَبٌ. اور جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں جسے تو جسے تو چوتھے حجاب کے اندر دیکھا کرتا تھا. کوكب یہ لفظ. اب آئیے آگے چلتے ہیں نجم کی طرف. امام مسیری علیہ الرحمن نے فرمایا انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء. آپ کی ذات، یہ لوگ ہیں محبتیں کرنے والے صدیاں پرانے لوگ، یہ کوئی برے صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، پنجابی بولنے والے لوگ نہیں ہیں، اردو بولنے والے لوگ نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنایا. امام مسیری علیہ الرحمن اپنے قصیدے کے اندر لکھتے ہیں انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء. پانی کہ آپ کی صفات جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ایسے ہیں جیسے پانی کے اندر کما مثل النجوم الماء، جیسے ستاروں کا عکس جو ہے وہ پانی کے اندر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت کو ظاہر نہیں کر سکتا. یعنی وہ ستارہ نہیں ہوتا، پانی کے اندر ستارہ نظر آتا ہے. ارے وجود مصطفیٰ وہ ہے کہ ایسے ہیں آپ کائنات کے اندر، انسانوں کے اندر، ساری انسانیت کے اندر جیسے ستارہ آسمان پہ چمکتا ہے اس کا عکس پانی کے اندر نظر آتا ہے. لیکن پانی کے اندر نظر آنے والا اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے. ارے آپ کی حقیقت کی بات اگر کی جائے بات توانت اختیار کر جائے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی. آپ وہ ہیں جو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، آپ کے لڑکپن کے ساتھی ہیں، آپ کے جوانی کے ساتھی ہیں، آپ کے آخری ایام کے ساتھی ہیں، آپ پہ سب سے پہلی ایمان لانے والے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا کے غار صور تک لے جانے والے ہیں. ارے ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، مکہ میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، مدینہ میں بھی آپ کے ساتھی ہیں، غار کے اندر بھی آپ کے ساتھی ہیں، مزار کے اندر بھی آپ کے ساتھی ہیں.
یہ وہ صدیق اکبر ہے. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدیق یاد رکھ. صدیق سے زیادہ کون جانتا ہے میرے مصطفیٰ؟ اے صدیق سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا وقت اجازت نہیں دے رہا ہوں معراج کے بعد کہ آپ کے نبی نے تو ایک عجیب بات کر دی کہ اتنے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام، مسجد اقصی، سات آسمان، جنت، دوزخ، معاملات، ملاقاتیں، یہ کیا ہے؟ کیا عجیب بات ہے؟ وہ دوڑا صدیق اکبر کی دہلیز پہ آیا. صدیق اکبر نے تصدیق نہیں کی کہ میرے نبی نے کیا فرمایا. کہا ابو جہل اگر میرے نبی نے یہ کہا وہ اس سے اور بھی کچھ زیادہ کر دے، میرا یہ ایمان ہے کہ میرے نبی کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ارے دور کو سلجھا رہا ہے اور اختیار ملتا نہیں. فلسفی کو اپنی اپنے ناصح پہ ناز ہے، مرد مومن کو خدا اور مصطفیٰ پہ ناز ہے. یہ صدیق اکبر کا جواب تھا. وقت اجازت نہیں دے رہا تو نجم کی بات ہم کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے. ارے شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. تو نجم کی میں بات کر رہا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول 120 سال عمر پائی، 60 سال کی عمر میں جا کے مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے لگے. اللہ نے 60 سال عمر مہلت دے دی. وقت اجازت کے دیتا بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، یہ محبت پر ہی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں 7-8 سال کا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف، تو میں نے دیکھا ایک یہودی، ایک راہب، ان کا عالم، وہ ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوا. وقت اجازت نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے یا معاشر یہود فاجتمعوا الیہ، اے یہود یہاں سے اکٹھے ہو جاؤ. طلع النجم احمر الذی ولد بہ فی هذه الليلہ، آج کی رات وہ ستارہ، وہ نجم طلوع ہو گیا ہے جو محمد عربی کے آنے کی طرف دلالت کرتا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا نجم کی حقیقت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جائیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے والنجم اذا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. آپ معراج پہ تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو یہاں قرآن بول اٹھا والنجم اذا ہوا. وہ نجم کیسے، کس شان سے زمین کی طرف اترا. چونکہ اس کے اندر آگے کعبہ قوسین کا ذکر ہے، باقی معاملات کا ذکر ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا. یہ تو نجم پہ بات ہوئی، یہ تو کوکب پہ بات ہوئی. آؤ دو بڑے سورسز بات میں سمجھتا ہوں، جہاں 5-10 منٹ میں سمیٹ جی میں جو گزارش 5-10-15 منٹ میں زیادہ سے زیادہ میں سمیٹنا چاہوں گا. اور میری توجہ بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ میں گھڑی کو دیکھتا ہوں، حال بھی یہاں پہ، وہ آپ کے ٹائمنگ کو بھی دیکھتا ہوں. باہر تو میری توجہ میری جانب آپ بھی مبذول رکھیں اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر سننے والی بات جو بات میں نے کہا کہ آپ مبدأ کائنات ہیں، آپ اصل کائنات، آپ کے وجود سے یہ ساری رنگینیاں. وہ پیر میں علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت کو میں جان آکھاں کہ جانے جہانا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان کی شانہ سب بنیا. ارے سورج کو بھی ان سے یہ شان ملی ہے اور چاند کو بھی یہ رانائیاں ان کے وجود سے ملی ہے. آؤ قرآن کو پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں. قرآن سورج کے لیے کہتا ہے، میرا خیال اس پہ بھی میں اسی بات پہ اپنی بات کو خاتمے کی طرف لاتا ہوں. 15 منٹ 10:30 میں رہ گئی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورج کے لیے کہا کہ یہ سراج ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کسی جگہ کہا سراج وَهَّاجًا، دیکھتا ہوا ایک چراغ. ہم نے سورج کو وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، شمس سورج ہے، ہم نے سورج کو کیا بنایا؟ سراج بنایا. سراج وَهَّاجًا، دیکھتا ہوا ایک، ہم نے اس کو چراغ بنایا ہے. اور پھر قمر کے لیے کہا، چاند کے لیے کہا وَقَمَرًا مُنِيرًا، ہم نے چاند کو منیر بنایا. سنیے اور میرا ساتھ دیجیے، سورج کو کیا بنایا؟
سراج بولیے. سورج کو کیا بنایا؟ سراج. تھوڑا شامل ہو جائے تاکہ آپ کے ہونے کا مجھے بھی احساس ہو سکے. اور قمر کو کیا بنایا؟ منیر بنا دیا. سورج کے لیے کہا کہ یہ صرف سراج ہے، قمر کے لیے کہا یہ صرف منیر ہے. ارے جب وجود مصطفیٰ کی بات ہوئی تو کہا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو داعی اللہ بنایا، وسراجا منیرا، آپ کو سراج بھی بنایا، آپ کو منیر بھی بنایا. یہ بتا دیا اگر یہ سورج سراج بن کے چمکتا ہے تو یہ اس سراج کی وجہ سے ہے جسے محمد عربی کہتے ہیں. اگر یہ چاند، یہ قمر منیر بن کے چمکتا ہے تو یہ قمر جو منیر ہے یہ اس منیر کی وجہ سے ہے جسے ہم محمد عربی کہتے ہیں. گویا اس کا سراج ہونا بھی محمد عربی کے نور کی وجہ سے ہے، اور اس کا منیر ہونا قمر کا یہ بھی محمد عربی کے وجود کی وجہ سے ہے. اعتماد محبت بری کر لو. کئی باتیں ہیں جن سے ہم بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے لکھا، اور علامہ محقق ہیں ہمارے ملک میں، بڑی علمی ہستی ہیں، مفتی محمد خان قادری صاحب. انہوں نے بڑا محبت رسول کے حوالے سے پھول اکٹھے کر کے یکجا کیے ہیں. آپ سنتے ہیں اسی طرف آئیے کہ آپ مبدأ کائنات. میں نے کہا اس کو سراج کہا، اس کو منیر کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا کہ یہ سراج پہلے، یہ منیر پہلے، وہ سراج بعد میں، وہ منیر بعد میں. اور اسی لیے آپ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شے کے مقابل نہیں آئے. اگر کسی شے کے مقابل آ جاتے ہیں تو پھر سورج کی روشنی مانگ پڑ جاتی، پھر چاند کی چاندنی مانگ پڑ جاتی. آپ کسی شے کے مقابل نہیں آئے. ارے علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے بات کو کوزے کے دریا کو کوزے کے اندر سمو دیا کہ میرے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے تمام جلووں کا اظہار نہیں فرمایا. اگر وہ اظہار فرماتے تو اس آفتاب عالم تاب کی کوئی تاب بنا سکتا، پھر کون اس مکھڑے کو دیکھ سکتا، پھر کون ان سے فیض حاصل کر سکتا. آپ نے تو کبھی اظہار نہیں فرمایا. لیکن کسی چیز کے مقابل نہ آتے، اگر آتے تو پھر سورج کی روشنی مانگ پڑ جاتی، چاند کی چاندنی مانگ پڑ جاتی. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، خورشید سورج کو کہتے ہیں. کسی نے کہا خورشید تھا کس طور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے رخ جب وہ بے حجاب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے حجاب ہٹانے کی دیر تھی. ارے یہ سورج بھی اس کی روشنی مانگ پڑتی رہی، چاند کی چاندنی بھی جواب دیتی رہی. لیکن جو بات میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سنتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات سے جوڑ گئے کہ سایہ مبارک نہیں تھا. جماعت میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی علیہ رحمہ ان کی اور دیگر بزرگوں کی توجیحات ساری بیان کی گئی. کسی نے توجیہ بیان کی، خوبصورت توجیہ، محبت بڑی بات. ایک توجیہ میں یہاں بیان کرنے کی جسارت کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کہ سایہ وجود سے کثیف شے کا بنتا ہے. آپ سے زیادہ لطیف کائنات کے اندر کوئی شے نہیں. شیشہ لطیف ہے، روشنی پڑتی ہے گزر جاتی ہے، سایہ نہیں بنتا. روشنی سے جب کوئی چیز ٹکراتی ہے روشنی دوسری طرف نہیں جا سکتی، نتیجتاً سایہ بنتا ہے. اور کثیف شے جب روشنی سے ٹکراتی ہے تو روشنی پار نہیں ہو پاتی. لطیف شے سے جب روشنی ٹکراتی ہے تو وہ دوسری سمت نکل جاتی ہے، اس لیے سایہ نہیں بنتا. کسی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سایہ جو ہے وہ غلاظت پہ بھی پڑتا ہے، پاکی پہ بھی پڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سایہ نہیں بنایا تاکہ اس سائے کی بھی توہین نہ ہو سکے. اور اس خالق و سما نے سایہ نہیں بنایا کہ کفار کہیں اس سائے کی توہین نہ کرتے رہیں اور اس کے اوپر استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے ناپاک قدم نہ رکھتے رہیں. یہ توجیحات ساری اپنی جگہ. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہاں وجود مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، وہ کہ ساری کائنات پہ
پیدا ہوں کہ جہاں برکت ہے سایہ تیرا، ہم ان کے سائے کے نیچے زندہ ہیں لیکن میں ان کے سائے کے اندر زندہ ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ وہ سورج نے روشنی جو دی تھی نا سراج نے، میں نے کہا وہ وجود مصطفیٰ سے مستعار لی تھی، ادار لی تھی. لہذا سورج کی روشنی جب وجود مصطفیٰ پہ پڑتی تھی تو وہ ٹکرا کے سایہ نہیں بناتی تھی اور نہ دوسری طرف نکل جاتی تھی. ارے وہ وجود مصطفیٰ کے اندر اتر جاتی تھی، اس کو اس کی اصل مل جاتی تھی. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ارے وجود مصطفیٰ سے وہ روشنی لپٹ جاتی تھی اور وجود مصطفیٰ کے اندر داخل ہو کے سکون کی منزلیں سے پاتی. اس لیے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا. بات کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اور میں کسی نے کہا نا مدحت کر رہا ہوں رسالت مآب کی، مدحت کر رہا ہوں رسالت مآب کی، رنگت بدل نہ جائے بھی آفتاب کی. آخری بات میں کرتا ہوں، بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں آخری 2-4 جملے باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت. یہ غور طلب بات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک نور برآمد ہوا جو شرق اور غرب کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ اس نور کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. عبارت بھی سن لیجیے. آپ فرماتی ہیں فَعَلَا عَلِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَىٰ بَعْدِ قُصُورِ الشَّامِ، کہ ایک روشنی برآمد ہوئی جو شرق و غرب کے اندر پھیل گئی، یہاں تک کہ اس روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. سوچنے والی بات ہے، شام کی سرزمین آج بھی وہاں موجود ہے. ارے خانہ کعبہ بھی آج وہاں موجود ہے، مکہ کی سرزمین آج بھی وہاں موجود ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ جگہ وہ جہاں آج بھی وہاں موجود ہے. مجھے بتائیے سینکڑوں میل کی مسافت ہے، راستے میں سنگلاخ چٹانیں بھی ہیں، راستے میں دریا بھی ہیں، راستے میں سمندر بھی ہے، راستے میں شجر و حجر بھی ہے، راستے میں صحرا بھی ہے، راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں جو اس آنکھ کی روشنی کو متاثر کر سکتی ہے. چونکہ یہ آنکھ کی روشنی تو کسی دوسرے نور کی محتاج ہوا کرتی ہے. لائٹیں بجھا دو کچھ نظر نہیں آئے گا، سورج ڈوب جائے کچھ نظر نہیں آئے گا، تاریکی چھا جائے گی. ہماری روشنی بھی کسی خارجی روشنی کے بدلے منت ہے کہ وہ دیکھ سکے. سوال یہ ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دور سینکڑوں میل کیسے شام کے محلات کو دیکھ لیے؟ پہاڑوں کو چھوڑیے، اشجار کو چھوڑیے، ان سنگلاخ چٹانوں کو چھوڑیے، اس مسافت کو چھوڑیے. مجھے یہ بتائیے کہ سیدہ آمنہ ہے کہاں؟ اپنے کاشانہ اقدس کے اندر، اس کی 4 دیواری کے اندر. ارے اس 4 دیواری سے کوئی باہر دیکھ کے بتائے نہیں دیکھ سکتا. سیدہ آمنہ کی شان اپنی جگہ بجا. سیدہ آمنہ نے شام کے محلات کو کیسے دیکھا؟ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سیدہ آمنہ کے نور نظر سے نور مصطفیٰ باہم مل گیا تو دیواریں راستے سے ہٹ گئی، چٹانیں راستے سے ہٹ گئی، شجر و حجر کی رکاوٹیں ہٹ گئی. اس لیے کہ جہاں نور مصطفیٰ سامنے آ جائے وہاں کس رکاوٹ کو کیا وہ مکان حاصل ہے، کسی رکاوٹ کی کیا مجال ہے کہ وہ رکاوٹ بن سکے. ارے آمنہ کی آنکھوں کے نور کے ساتھ جب نور مصطفیٰ مل گیا تو اپنے گھر کی 4 دیواری سے ہو کر بھی آپ نے شام کے محلات کو دیکھا. یہ نور وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، حلیمہ سعدیہ سے پوچھیں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، کہ آپ جب لے کے جاتی ہیں آپ خود فرماتی ہیں ہم چراغ نہیں چلاتے تھے. جس کمرے میں روشنی نہ ہوتی نا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاتے تو وہ بکائے نور بن جاتے. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, آپ فرش پہ مٹی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہیں, آپ تشریف لائے, مسکرائے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ سے وہ روشنی برآمد ہوئی کہ گم کردہ سوئی مل گئی. سوزنے کو شورا ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یہ وہ ذات نبوی ہے, یہ وہ نور مصطفیٰ ہے. عائشہ صدیقہ سے پوچھو, حلیمہ سعدیہ سے پوچھو, اور آپ حضرت شفا سے پوچھو جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے. آپ کہتی ہے میں دائی بنی, مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لوں. مجھے غیب سے آواز آئی, کچھ لوگ آئے, کچھ افراد آئے, لوگ تو نہیں وہ اللہ کے ملائکہ تھے. وہ شرق کی طرف لے گئے, وہ غرب کی طرف لے گئے, ایک دوسرے سے پوچھتا ہے این ذہبت بہ, اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا اس کو مشرق لے کے جا رہے ہیں. پھر پوچھا اب این ذہبت بہ, اب اس روشن نور کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو مغرب کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ مشرق بھی روشن ہو جائے, مغرب بھی نور مصطفیٰ سے استفادہ کر لے, نور مصطفیٰ سے فیض حاصل کر لے. ارے حضرت علامہ فرما رہے تھے کتنے نبی آئے لیکن دعوت تکمیل تک نہ پہنچی. مجھے کہنے دیجئے لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب, جہاں جہاں 1,24,000 پیغمبر آئے, لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب, جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب, دشت و جبل سحر, دشت و جبل سحر سحر. آپ کی آمد کی دیر تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اصل کائنات ہے. ایک بات میں گزارش کرتا جاؤں, بہت ساری باتیں تھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا ہے. حضرت نے ایک شعر پڑھا تھا کہ آپ جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے, یہ اختیار مصطفیٰ. حدیث قدسی سنا ہوا ہے, لانے والے جبرائیل علیہ السلام, وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام, لیکن وہ بات حدیث قدسی بن جاتی ہے. قدس فرشتے کو کہتے ہیں, جو وہ لے کے آئے وہ حدیث بن جاتی ہے, کبھی وہ لے کے آئے آیت بن جاتی ہے. ارے یہ اختیار مصطفیٰ ہے, جس کو چاہے حدیث بنا دے, جس کو چاہے آیت بنا دے. وما ينطق عن الهوى, آپ تو اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی تو زبان اس وقت کھلتی ہی نہیں ہے, اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مبدأ کائنات ہیں. آج کی طرف گئے تو پھر کیا ہوا, ہر شے جو ہے اس پہ ایک خاص حالت تاری ہوگی جس میں تھے. وہ کسی نے کہا نا کہ کنڈی ہلتی رہی گرم بستر رہا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, کنڈی ہلتی رہی گرم بستر رہا, اتنے میں عرش تک جا کے آگے مصطفیٰ, اتنی دیر. حالانکہ دیر بڑی لگی ہے یہ بات محبت کی, یہ ملاقات اتنی مختصر نہیں ہے. بے شک قلیل علی ہمارے لیے قلیل ہے, یہ اتنی مختصر نہیں ہے. ارے اتنی مختصر ملاقات ہوتی تو پھر خالق عالم بالا کی, لامکان کی, کعبہ کو حسین کی اور کہاں کی سیر اپنے محبوب کو کیسے کرا, کیوں کراتا, بار بار چھٹے آسمان سے کیوں بلواتا, اور نماز کو بہانا کیوں بناتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات اور یہ ملاقات اتنی چھوٹی نہیں ہے, اتنی کم نہیں ہے, یہ بڑی طویل بات ہے. اور اس کی بڑی طویل داستان اور رودار جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے. کنڈی ہلتی رہی گرم بستر رہا, اتنے میں عرش سے جا کے آگے مصطفیٰ. کنڈی بھی ہل رہی ہے, بستر بھی گرم, جو موج اچھل رہی ہے وہ اچھل رہی ہے. جو ٹائم ہے, ٹائم اور سپیس ان کے لیے نہیں, ٹائم ٹھہر گیا. اس کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانسٹنٹ حالت میں جو چیز جہاں تھی وہ ٹھہر گئی, اس لیے ٹھہر گئی کہ چاہے کائنات عرش کی طرف چلے گئے, اب آئے گے تو کائنات کا نظام چلے گا. جب تک واپس تشریف نہیں لائیں گے کائنات کی ہر شے کو حکم دے دیا گیا کہ تم ایک خاص حالت میں ہو. ارے کنڈی ہلتی رہو, بستر گرم رہو, ارے موج مچلتی رہے, سورج اپنی جگہ موجود رہے, رات کی تاریکی کے گلابے اپنی جگہ موجود رہے. مصطفیٰ آئیں گے تو کائنات کا نظام چلے گا. اس لیے کہ آپ جاڑے کائنات, آپ مبدأ کائنات, آپ بس وجہ باعث تخلیق کائنات ہیں.
اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھائے اور آپ کے اسوہ پاک پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کا وقت ہو چکا ہے، محبت کرنے والوں سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ کعبہ تو انہی کے نور نظر سے بنتا ہے، اور جدھر کو وہ رخ پھیرے ادھر کعبہ اسی طرح بنتا ہے ریاض، جدھر کو وہ رخ پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہر آدمی بوضو ہو کے نماز کم از کم عشاء کی فرض نماز ضرور ادا کرے۔ زیادہ وقت لے لیا لیکن جو رائے صاحب نے بتایا میں نے اس سے زیادہ نہیں لے لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔